ماں کی عظمت کیا ہے آپ بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے جب مصطفیٰ سے پوچھا تو مصطفیٰ کی حدیث بتاتی ہے، ایک واقعہ بتاتا ہے، سننے کی سعادتیں حاصل۔ اگر تمہیں ماں کی ممتا دیکھنا ہے، ماں کا مقام دیکھنا ہے، تاریخ کو پڑھو جس کو دنیا دائی حلیمہ کہتی ہے۔ دائی حلیمہ کہتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ دائی حلیمہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کی رضائی ماں دائی ہے، جس نے نبی کو صرف دودھ پلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو جمعے میں مسجد بلبل ہند میں بتایا تھا کہ پرورش کے لیے سیدہ طیبہ دائی حلیمہ نبی کو لے کر گئی تھی، اور کس لیے؟ مال و اجرت کے لیے نبی کو لے کر گئی تھی۔ تو نبی نے دودھ پیا ہے۔ میرے نبی کی والدہ کو تو بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا، مگر سنو میرے ملت کے نوجوانوں، دائی حلیمہ جس نے صرف نبی کو دودھ پلایا ہے، جس نے نبی کو اپنی کوکھ میں نہیں رکھا، جس نے نبی کو اپنی پیٹ میں نہیں رکھا ہے، صرف دودھ پلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں، صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، مصطفیٰ جان رحمت تشریف فرما ہے، نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے صحابہ کا، نبی تقریر کر رہے ہیں، تقریر کرتے کرتے نبی کی نظر مبارک اٹھتی ہے، تو نظر مبارک اٹھتی ہے، اللہ اکبر۔ تو کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک ضعیفہ عورت چلی آ رہی ہے، ایک بوڑھی عورت قریب چلی آ رہی ہے۔ مصطفیٰ نے جیسے ہی اس بوڑھی عورت کو دیکھا ہے تو اس بوڑھی عورت کی تعظیم کے لیے مدینے کا مصطفیٰ جان رحمت کھڑا ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے کے مصطفیٰ جان رحمت اس بوڑھی عورت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی کھڑے ہوئے صحابہ نے دیکھا، اللہ اکبر، صحابہ بھی کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی صحابہ کھڑے ہوئے مگر صحابہ محو حیرت میں پڑ گئے، مولا مولا اللہ اکبر، جس نبی کی تعظیم زمین کرے، جس نبی کی تعظیم آسمان کرے، جس نبی کی تعظیم اللہ اکبر چاند کرے، جس نبی کی تعظیم سورج کرے، جس نبی کی تعظیم ستارے کرے، جس نبی کی تعظیم شجر و حجر کرے، جس نبی کی تعظیم برگ و ثمر کرے، جس نبی کی تعظیم خشت و تر کرے، حق تو یہ ہے جس نبی کی تعظیم کائنات کا ذرہ ذرہ کرے، کائنات کا پتا پتا کرے، اور وہ نبی ایک بوڑھی عورت کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت کے تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ صحابہ بھی اتنے ہی محو حیرت میں تھے کہ اتنے میں وہ بوڑھی عورت اور قریب آئی، اور قریب آئی۔ جب نبی کے قریب پہنچی ہے، مصطفیٰ کے قریب پہنچی ہے، نبی کے کندھوں میں چادر پڑی ہوئی ہے، مزمل والی چادر ہے، نبی نے اس چادر کو کندھے سے اتارا ہے، اتارنے کے بعد زمین میں بچھایا ہے، بچھانے کے بعد کہا ہے آپ اس پہ تشریف رکھے۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھی عورت بیٹھ گئی ہے، جیسے ہی بیٹھی ہے صحابہ محو حیرت میں اور پڑ گئے، مولا نبی کہ مزمل والی چادر، اور نبی اپنی مزمل والی چادر اس بوڑھی عورت کی تعظیم کے لیے بچھا رہے ہیں، اور وہ مزمل والی چادر، وہ پاک و پوتر چادر کہ صدیق کی صداقت کہے مجھے مل جائے تو سینے سے لگا لوں، عمر ابن خطاب کہے مجھے مل جائے تو بوسہ دے دوں، عثمان ذو النورین کہے مجھے مل جائے ماتھے سے لگا لوں، وہ چادر کہ حضرت علی کہے مجھے مل جائے تو سر پہ رکھوں، صحابہ کہے کہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم اسے تبرک سمجھیں، سبحان اللہ، تبرک سمجھے۔ وہ اتنی عظیم چادر نبی اس بوڑھی عورت کے لیے بچھا رہے ہیں، اور بچھا ہی نہیں رہے ہیں، اس پہ بیٹھنے کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ صحابہ محو حیرت میں ہے، وہ بوڑھی عورت بیٹھی ہے، بیٹھنے کے بعد نبی کا بچپنا سناتی ہے، نبی کا میلاد سناتی ہے، میلاد سنانے کے بعد اللہ اکبر واپس پلٹتی ہے، واپس جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ بوڑھی عورت گئی ہے، صحابہ نے عرض کیا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ ہماری جانیں آپ کے قدموں پہ نچھاور ہو جائے، یا رسول اللہ دنیا کا تمام مال و دولت آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی تعظیم کرے۔ اب آپ ایک بوڑھی عورت کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، عالم یہ ہے مزمل والی چادر کو جو صحابہ تبرک سمجھے اس کے لیے اس بوڑھی عورت کی تعظیم کے لیے بچھاتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ بوڑھی عورت کون ہے جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ یا حبیب اللہ یہ عظمت والی عورت کون ہے جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ رفت والی عورت کون ہے جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ یہ عصمت مآب عورت کون ہے جس کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں؟ نبی کے جملہ سنو، مصطفیٰ کہتے ہیں، نبی آخر الزمان ارشاد فرماتے ہیں، او صحابہ
تمہاری نظروں میں آنے والی صرف ایک بوڑھی عورت ہے، ایک ضعیفہ عورت ہے، مگر تمہیں معلوم نہیں یہ وہ عورت ہے جس نے تمہارے نبی کو بچپن میں اپنے چھاتی کا دودھ پلایا تھا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ بچپن میں چھاتی کا دودھ پلایا تھا، سبحان اللہ، ماں نے جنم نہیں دیا ہے، ماں نے جنم نہیں دیا ہے، سیدہ حلیمہ نے مصطفیٰ کو جنم نہیں دیا ہے، صرف اپنے چھاتی کا دودھ پلایا ہے۔ نبی اس عورت کی تعظیم کے لیے اتنی تعظیم کر رہے ہیں تو سوچو تو صحیح، جس ماں نے تمہیں 9 مہینہ کوکھ میں رکھا، 2 سال چھاتی کا دودھ پلایا، صحن چمن میں چلنے کا طریقہ دیا ہو، اس ماں کا کیا مقام ہوگا؟ اس ماں کا مقام کیا ہوگا؟ ماں نہ ہوگی تو وفا کون کرے گا، ممتا کا حق ادا کون کرے گا؟ میری دعا ہے اے خدا ہر ایک ماں کو سلامت رکھنا، ورنہ ہماری سلامتی کی دعا کون کرے گا؟ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی میری تقریر میں جو ہے اغلاط معاف کرے رب کائنات میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں تمام مسلمانان اہل سنت کے جان مال ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، مولا تبارک و تعالی اسلام کا بول بالا فرمائے، دشمنان اسلام کا منہ کالا فرمائے، کسی کو زمانے کی دولت ملی، کسی کو جہاں کی حکومت ملی، عتیق الرحمان کو اپنے مقدر پہ قربان، تجھے ماں کی دعاؤں کا ثمرہ ملا، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔